Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear brother and Salikin Muhibbin, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. گزشتہ رات پروگرام تھا ایک جگہ پہ مسجد میں، تو وہاں پہ چند ایک چیزیں روٹین کے ساتھ بیان کی ہیں۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھینکنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا پھینکنا ہے۔ تقریباً 30 چیزیں بیان کی ہیں۔ اس میں ایک جگہ پہ ایک چیز درج تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا پکڑا چھڑا نہیں تو سکتا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک پوری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر، اس میں تو کسی کا کوئی اعتراض یا کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو ابھی فلائٹ میں تھوڑا سا ٹائم تھا، 3:30 پہ فلائٹ ہے لندن سے لاس اینجلس۔ تو اس میں تو دو رائے ہیں ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ایک چیز غور طلب ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیارات عطا کیے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں فرمایا کہ یعنی اے محبوب، جو تم نے پھینکا وہ تم نے نہیں پھینکا، وہ میں نے پھینکا۔ آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اے محبوب، آپ کا زندہ کرنا میرا زندہ کرنا ہے، آپ کا مارنا میرا مارنا ہے۔ اس طرح یہ 30 چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش کروں گا ایک پورے ریفرنس کے ساتھ ایک بیان ترتیب دیا جائے۔ ابھی نہ چیز ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ہے، امریکہ میں مختلف جگہ پہ پروگرامز ہوں گے، تو کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ ان کو ترتیب سے بیان کیا جائے حوالہ جات کے ساتھ۔ اب یہ محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو مولانا صاحب کہنے لگے جی کہ یہ محمد کا پکڑا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبانی کہ جس نے میرے دوستوں سے دشمنی مول لی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ اعلان جنگ کر رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے دوستوں سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ یہ اولیاء اکرام کی بات ہے۔ اولیاء اکرام کے اوپر صحابہ اکرام کا درجہ ہے، ان کے اوپر انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق رؤوف الرحیم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ معاف فرما دینے والے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ آپ نے ہندا کو جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، کتنا بڑا اس نے ایک گناہ کی مرتکب ہوئی کہ جب اس نے توبہ کی، مسلمان ہو گئی، معاف تو کر دیا، لیکن فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ بیٹھا کرو کہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا ہے کہ وہ جو شہادت ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ معاف تو فرمایا اس کو۔ اب جس کو بات یہ ہو رہی کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں، جس کے اوپر گرفت کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا اس کے اوپر راضی ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو چھڑائیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی مول لی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ تو پھر صحابہ کی بات بھی، اولیاء اکرام سے اوپر صحابہ اکرام، پھر انبیاء علیہ السلام، انبیاء المرسلین، پھر محبوب رب العالمین، اللہ کے محبوب کی بات ہو۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دینے والے ہیں، کسی کو گرفت فرمانے والے نہیں ہیں۔ اگر ناراض ہو جائیں، فرض کرو جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کوئی جنازہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا جس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ناراضگی کا اظہار ہے، یعنی اللہ کا محبوب اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو کیا اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ بات تو اس چیز پہ ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ مالک و خالق ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے، باقی سب مخلوق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب اپنے فیصلے کو ہی مد نظر رکھنا تھا تو پھر اپنے محبوب کو محبوب بنانے کا مقصد کیا؟ اپنے محبوب کو اتنی رفت، اتنی اہمیت دینے کا مقصد کیا؟ پھر دیکھیں کہ اللہ کریم خود فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور پھر وہ تمہارے لیے بخشش طلب کریں، تمہارے لیے وہ بخشش طلب کریں، پھر میں وہ تمہیں معاف کروں۔ یعنی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے اور پھر وہاں پہ جا کے معافی بھی مانگے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش بھی کریں تو پھر اللہ معاف فرمائے گا۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ خراب ہو گیا، تعلق خراب ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، تو پھر یہ وہ بات ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑائیں محمد۔ اب وہ گناہ گار ہیں خدا کے، مجرم ہیں خدا کے، لیکن کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پہنچ کر سفارش کریں، پھر اللہ کے نبی ان کو معاف فرمائیں۔ یعنی وہاں پر بھی مغفرت، وہ مجرم اللہ کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھ سے معافی مانگنی ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے وہاں پہ اپنے گناہوں کو تسلیم کرو، معافی بھی طلب کرو، پھر ان کی بارگاہ میں سفارش بھی کرو، وہ آپ کے لیے سفارش کرے اور پھر میں تمہیں معاف کر دوں۔ خدا کا پکڑا چھڑائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا پکڑا چھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس میں حضرت ستون لبابہ ہے، ایک مسجد نبی شریف میں جائیں تو ریاض الجنہ میں ایک ستون لبابہ ہے، اس ستون کے ساتھ حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا کسی مسئلے کی وجہ سے۔ تو جب وہ حالت نازک ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبابہ نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنا معاملہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کیا ہے، اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کو اسی وقت ہی معاف کر دیتا۔ اب دیکھیں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دنیا کے اوپر یہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، جس کو فرما دیا یہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، سرکار خود فیصلہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا کر دنیا کے اوپر بھیجا، تو محبوب کی تو ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود اپنے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے، ان اداؤں کی قسمیں کھا رہا ہے، قرآن پاک میں قسمیں کھا رہا ہے۔ اور آج ہم یہ کہیں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں، گرفت فرمائیں، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ ان سے کہے گا کہ معاذ اللہ نبی اس کو چھوڑ دو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اتنا ایک عجیب معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ہر ادا کو محبوب رکھا ہے، ہر فیصلے کو محبوب رکھا ہے۔ اور اس میں جو بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑیں تو کیا اللہ کی مرضی کے خلاف پکڑیں گے؟ جبکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
کہ میرے محبوب تو اپنی مرضی سے کوئی بات بیان نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو میرے نہایت ہی وقار واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ انشاءاللہ ایک مضمون، ایک لیکچر ہے جو کہ انشاءاللہ محمد رفیق صاحب کے پروگرام میں ادھر 11 دسمبر کو جو لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کی آگے جو 30 چیزیں ہیں اس کی مزید وضاحت کے لیے یہ ایک علیحدہ لیکچر تیار ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ بھی میرے پاس ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپنا کالی پروگرام تھا نا وہاں، تو بڑی الحمدللہ ایک پرلطف محفل رہی ہے۔ حکمداد صاحب وہ محفل کرواتے ہیں شوق سے، محبت سے، اور دوست احباب پھر سارے جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ کثیرا 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 یا صاحب الجمال یا سید البشر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو تھوڑا سا ٹائم تھا اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی یہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے نا بھائی، وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے۔ تو جب ناچیز نے بیان کیا کہ محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا، تو وہ چیزیں کیا تھیں وہ آپ کو پھر ذرا اس کی وضاحت کرتا چلوں انشاءاللہ۔ دعا فرمائے امریکہ کا دورہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا۔ تو اس میں پہلی چیز کیا تھی کہ اور عمل وہ قابل قبول ہوگا جو میرے محبوب کو قبول اور پسند ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو عمل اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہوگا، جان بوجھ کے سنت کے خلاف کیا جائے گا، وہ کہاں قابل قبول ہوگا۔ پھر میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے محبوب کا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، میرے محبوب کا پھینکنا میرا پھینکنا، میرے محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرے محبوب کی پسند میری پسند ہے، میرے محبوب کا حکم میرا حکم ہے، میرے محبوب کا معاف کرنا میرا معاف کرنا ہے، میرے محبوب کا پکڑنا میرا پکڑنا ہے، میرے محبوب کا نور میرا نور ہے، میرے محبوب کا خزانہ میرا خزانہ ہے، میرے محبوب کی تقسیم میری تقسیم، میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میری بارگاہ، میرے محبوب کا کلام میرا کلام ہے، میرے محبوب کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، میرے محبوب کا مارنا میرا مارنا ہے، میرے محبوب کا زندہ کرنا میرا زندہ کرنا ہے، میرے محبوب کا علم میرا علم، میرے محبوب کا قرب میرا قرب، میرے محبوب سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا، میرے محبوب سے بغض مجھ سے بغض، میرے محبوب سے جنگ مجھ سے جنگ، میرے محبوب کی رضا میری رضا ہے، میرے محبوب کی ناراضگی میری ناراضگی۔ خدا کی پکڑ کو چھڑائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی پکڑ کو چھڑا کو نہیں سکتا۔ 25واں نمبر، فرشتوں کا میرے محبوب پر درود پڑھنا میرا حکم پورا کرنا ہے، پہاڑوں کا میرے محبوب پر درود پڑھنا میرا حکم پورا کرنا ہے، انسانوں کا میرے محبوب پر درود پڑھنا میرا حکم پورا کرنا ہے، مخلوق کا میرے محبوب پر درود پڑھنا میرا حکم پورا کرنا ہے، کیونکہ میں نے اپنے محبوب کو مقصود کائنات بنایا ہے۔ یہ 30 اب یہ 30 چیزیں ایک پورا معاد رکھتی ہیں، ان کے دلائل موجود ہیں انشاءاللہ۔ یہ دلائل یعنی اس کے حوالہ جات کے ساتھ، قرآن آیات حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ اس کو ناچیز کوشش کرے گا کہ پوری تقریر کی شکل میں یہ ایک چیپٹر جو اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ تو میرے دوستو بھائیو، یہ چیزیں غور طلب ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی چیز ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایئرپورٹ پہ ماشاءاللہ اور بھی لوگ ادھر اپنے کام کاج کر رہے ہیں، بیزی ہیں. ادھر یہ ایروپلین جہازوں کا سلسلہ ہے، یہ سارا انشاءاللہ. یہاں پہ کچھ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی نعت شریف ہو جائے، لیکن ماحول ایسا ہے، ایک طرف گورے ہیں، ایک طرف مختلف قسم کے لوگ ہیں، اپنے اپنے ماحول میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ باروں پر بارائی زن کو چونے جنت کی خوشبو. بار بار اللہم صلی اللہ علیہ محمد وسلم. تو بہت سارے ابھی جو امریکہ میں جو سوالات انہوں نے کیے ہیں، مختلف سوالات مختلف لوگوں نے، اس کے جواب میں حب الہی مال محبوب الہی ایک مضمون الحمدللہ پورا ترتیب دیا جا چکا ہے، جس میں تقریباً 130 کے قریب قرآنی آیات ہیں، اور تقریباً اس کے قریب 130 کے قریب ہی احادیث مبارکہ. نبی علیہ السلام کی عظمت، تعریف، رفت، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، اس کے اوپر انشاءاللہ. تو وہ جب مضمون انشاءاللہ ترتیب دیا گیا ہے، دعا فرمائیں انشاءاللہ وہ چھپ جائے، کتاب صراط المقربین جلد اول چھپ جائے. Excuse me, you are disturbing or no? Are you disturbed? No. You study your books and because I'm explaining a few points about different topics in Urdu language. Interesting. This is helpful for all Muslim people. Oh, that's good. تو میرے بھائیوں، شروع سے لے کر آخر تک جو اللہ کریم نے سیٹ اپ کیا ہے، تو مالک تو ہے، خالق ہے، اس کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جس نے کن کہنے سے زمین و آسمانوں کو بنا دیا، سمندر بن گئے، چاہے سورج، چاند، ستارے، ملائکہ، انسان کتنی مرتبہ جنم لے پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے اس نے اپنی پہچان کروائی ہے. اب ایک بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تک نہیں پہنچ سکتا، ان کو جو طاقت اللہ کریم نے عطا کی ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ جل شان کی ذات کو کیسے وہ سمجھ لے گا، کیسے پالے گا اس کی قدرت کاملہ. لیکن رب تعالیٰ جل شان فرماتا ہے کہ میں پوری کائنات میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش. فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی دیکھنے کی طاقت سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھے. ایک مومن کو اللہ نے کتنی شانیں عطا کر دی ہیں، ایک اللہ کے ولی کو کتنی طاقتیں، کتنے اختیارات اللہ نے عطا کی. خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر خیر کے لیے چن لیا. اور بھی لوگ ہیں دنیا کے اوپر کام کاج کر رہے ہیں، کئی تو کاروبار میں اتنا گم ہے، نماز کا بھی فکر نہیں، نماز کی بھی ہوش نہیں. نہ نماز کا فکر، نہ کسی اور چیز کا فکر، صرف کاروبار کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، تجارت سنت بھی ہے، لیکن اس کی آڑ میں بندہ نمازیں چھوڑ دے، اللہ کو بھول جائے، اس کے رسول کو بھول جائے، پیسہ جب سامنے آ جائے تو پھر وہ سب کچھ ہی بھول جائے. نہیں، اس طرح زندگی کا مقصد نہیں، ماں حاصل نہیں.
اللہ کریم اپنا فضل و کرم فرمائے، مہربانی فرمائے. تو انشاءاللہ جو بھی لیکچر وغیرہ ہوئے امید ہے کہ فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تک پہنچتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی نبی علیہ السلام کے عشق سے، عشق اور محبت اور لگن تڑپ عطا فرمائے، سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جماعت السالکین کا جو مشن ہے کیا، محبت رسول، سنت رسول، عقائد کی درستگی، چاروں سلاسل اربع کی تکمیل، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ کو پورا کرنا اور نفس مطمئنہ، یہ 5 چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں جو بندہ اس 5 چیزوں میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، مہارت حاصل کر لیتا ہے، اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے، بلکہ جس جگہ پر وہ بیٹھے اللہ کریم اس جگہ کے مقدر سنوار دیتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.